السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کافروں سے، والمنافقین، اور منافقوں سے، وغلظ، غین کو موٹا کریں گے، وغلظ، ذا کو نرم پڑھیں گے، وغلظ، اور سختی کیجیے، علیہم، ان پر، ومأواہم، ومأوا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے، وبئس المصیر، غور کیجیے گا، وبئسل، سین کی سیٹی ہے، وبئس المصیر، صاد ہے تو صاد کی آواز لے کر آئیں گے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے، مصیر، لوٹنے کی جگہ۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار، اے نبی کافروں اور جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو، وغلظ علیہم، اور ان پر سخت ہو جاؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری، وہ جہنم جو ہے نا وہ بہت بری جگہ ہے۔ اب یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ کافروں اور منافقوں سے، کافر وہ ہوتا ہے جو سرے سے لا الہ الا اللہ کا انکاری ہوتا ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ تو لیتا ہے، یعنی زبان سے اقرار کر لیتا ہے لیکن دل سے انکار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اس آیت کریمہ میں کفار اور منافقین سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سختی اور یہ جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کام ہے کہ وہ کافروں سے اور منافقوں سے جہاد جاری رکھیں اور ان پر سختی کریں۔ اور اس میں کچھ اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اگر منافقین کا نفاق اور ان کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں تو ان سے بھی اسی طرح جہاد کیا جائے جس طرح سے کافروں سے کیا جاتا ہے، مطلب آپ کو یقین ہو جائے، شک کی بنیاد پر نہیں، منافقین سے جو جہاد رکھنا ہے۔ تو دوسری رائے یہ ہے، ایک رائے تو یہ تھی، دوسری رائے یہ ہے کہ منافقین سے جہاد یہ ہے کہ انہیں زبان سے واعظ و نصیحت کی جائے، یا وہ اخلاقی جرائم کا ارتکاب کریں تو ان پر حدود نافذ کی جائیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جہاد کا حکم کفار سے متعلق ہے اور سختی منافقین کا ہے، سختی کرنے کا منافقین کا ہے، جبکہ آپ واضح الفاظ میں جو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان آراء میں آپس میں کوئی تضاد اور منافات نہیں ہے، اس لیے حالات و ظروف کے مطابق ان میں سے کسی بھی رائے پر عمل کرنا جائز ہے۔ جبکہ یہاں دیکھیے آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور منافقین پر کیا کیجئے؟ سختی کیجئے۔ سختی کس طرح کی؟ غلظہ، وغلظ، وغلظ جو ہے نا، غلظہ کا مطلب ہے یہ غلظہ رافت کی ضد ہے۔ غلظہ کا مطلب سختی، رافت کا مطلب ہوتا ہے نرمی۔
تو اس اعتبار سے غلظت کے معنی سختی اور قوت سے دشمنوں کے خلاف اقدام کرنا ہے، یعنی محض زبان کی سختی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہی کے خلاف ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اپنے اخلاق سے سختی کریں، بلکہ یہاں پر جو کہا گیا نا وہ ہے کہ دشمن کے خلاف اقدامات کریں، سخت قوت سے دشمنوں کے خلاف کیا کریں، اقدام کریں۔ اور وما واہم یحلفون باللہ، وہ سب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالو کہ نہیں ان سب نے کہی کوئی بات، وَلَقَدْ قَالُوا اور لیکن یعنی البتہ یقیناً وہ سب کہہ چکے ہیں، کلمۃ الکفر کفر کی بات، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم اور ان سب نے کفر کیا اپنے اسلام لانے کے بعد، وَهَمُّوا اور ان سب نے ارادہ کیا، بما اس کا، لم ینالوا جو نہیں وہ حاصل کر سکے، وما نقموا اور نہیں ان سب نے انتقام لیا، الا مگر ان اغناہم اللہ کہ غنی کر دیا انہیں اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، من فضلہ اپنے فضل سے، فَإِن يَتُوبُوا تو اگر وہ سب توبہ کر لیں، فَإِن يَتُوبُوا تو اگر وہ سب توبہ کر لیں، یَکُ تو ہوگا خیر لہم بہتر ان کے لیے، وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ سب منہ پھیر لیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ تو عذاب دے گا انہیں اللہ، عذابًا علیما دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ہوگا ان کے لیے، فی الارض زمین میں، من ولی ولا نصیر کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ محاورہ ترجمہ ہے، یحلفون باللہ ما قالو وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے، وہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا، اگر وہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اگر وہ منہ موڑے رہیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کرے گا، اور وما لہم فی الآخرۃ فی الارض من ولی ولا نصیر اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں اس آیت کریمہ میں یحلفون باللہ، ہم نے یہ جو پڑھا کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً وہ کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد بھی کیا ہو گئے ہیں، کافر ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مفسرین نے اس کی تفسیر میں کئی واقعات نقل کیے ہیں جن میں منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے تھے۔ آپ ترجمے سے کچھ تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں کوئی بات ہے کہ وہ انکار کر رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ کلمہ کفر کہہ چکے ہیں۔ تو منافقین نے رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے جنہیں بعض مسلمانوں نے سن لیا اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، لیکن آپ کے استفسار پر، پوچھنے پر منافق مکر گئے، بلکہ مکرے ہی نہیں بلکہ حلف تک اٹھا لیا کہ انہوں نے تو ایسی بات کوئی کہی نہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آج کے مسلمان بھی ایسا ہی کرتے ہیں منہ پہ کچھ اور کہہ جاتے ہیں اور پیٹھ پیچھے کچھ اور پہ کہہ جاتے ہیں، اگر پتہ چلے تو صاف مکر جاتے ہیں۔ تو پھر آپ یہ کس کی نشانی بولیں گے اس کو؟ منافق ایسا کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور اس کے بعد ہے، اور انہوں نے
اس کام کا قصد بھی کیا، انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو وہ نہ کر سکے، جو وہ پورا نہ کر سکے۔ اس کا مطلب ہے اس کے متعلق بھی بعض واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ مثلا تبوک سے واپسی پر منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ وہ 10-12 منافقین ایک گھاٹی میں آپ کے پیچھے لگ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لشکر سے الگ تقریباً تنہا گزر رہے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں گے۔ اس کی اطلاع وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ تو مطلب یہ اس کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو وہ پورا، انہوں نے اس کام کا قصد کیا لیکن وہ پورا نہ کر سکے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ہاں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ وہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ اچھا، مسلمانوں کی ہجرت کے بعد ذرا غور کریں گے، مسلمانوں کی ہجرت کے بعد مدینہ کو مرکزی حیثیت مل گئی تھی۔ جب مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو مدینہ کو مرکزی حیثیت ملی جس کی وجہ سے وہاں تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ ملا اور اہل مدینہ کی معاشی حالت بہت بہتر ہو گئی۔ اب ایک اور بات کی طرف آپ لے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تھے باعث رحمت تھے، مکہ میں تھے تو باعث رحمت تھے۔ اب جب مکہ والوں نے نکالا تو مدینہ میں وہ جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی وہ مکہ سے مدینہ میں چلی گئی، ٹھیک ہے؟ تو اہل مدینہ کی معاشی حالت بہتر ہو گئی۔ جو میں نے ابھی دوسری بات بتائی تھی کہ آپ مرکزی حیثیت مدینہ کو مل گئی تھی اور وہاں تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ ملا۔ منافقین مدینہ کو بھی، منافقین مدینہ جو مدینہ میں رہنے والے منافق تھے ان کو بھی اس سے خوب فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہا ہے کہ کیا ان کو اس بات سے ناراضی ہے؟ کیا ان کو ان کو بات ناپسند لگتی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے؟ یہی ناراضی اور غضب الہی والی بات تو نہیں، بلکہ ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے انہیں تنگ دستی سے نکال کر خوشحال کر دیا ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، عربی پہ غور کریں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، جنہوں نے عہد کیا اللہ سے، لَإِنْ، البتہ اگر، آتانا، اس نے دیا ہمیں، من فضلہ، اپنے فضل سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو البتہ ضرور ہم صدقہ کریں گے، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ، اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، مِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوں، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے، اور ہم لَنَكُونَنَّ، یعنی لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم صحیح طرح نیکوں میں سے ہو جائیں گے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا۔ اور اس کے بعد فَلَمَّا آتَاهُمْ، پھر جب اس نے دیا انہیں، آتَاهُمْ من کے اوپر کریں گے اخفا، آتَاهُمْ من فضلہ، اپنے فضل سے، بخلوا، سب بخیلی کرنے لگے، بھی اس میں، وَتَوَلَّوْا، اور سب پھر گئے اپنے عہد سے۔ اب عربی پڑھیں گے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اس میں کہ وہ سب روگردانی کرنے والے تھے۔ اما آتاہم من فضلہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو وہ اس میں بخیلی کرنے لگے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔
اب اس آیت کریمہ کو بعض مفسرین نے ایک صحابی حضرت ثعلبہ بن حاتب انصاری کے بارے میں یہ قرار دیا ہے، لیکن یہ بات قطعاً غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس میں بھی منافقین کا ایک اور کردار بیان کیا گیا ہے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، تو اس نے سزا دی انہیں نفاق ڈال کر، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک کہ جس دن کا وہ سب ملیں گے اس سے، جس دن وہ سب ملیں گے اس سے، بما اخلف اللہ، اس وجہ سے جو ان سب نے خلاف ورزی کی اللہ سے، ما وعدوہ، جو ان سب نے وعدہ کیا تھا اس سے، وبما، اور اس وجہ سے، کانوا یکذبون، جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب محاورہ ترجمہ ہے، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، پس اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، یعنی وہ جو بخیلی جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں وہ کنجوسی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا، تو اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے دن تک یہ وہ نفاق جو ڈالا ہے وہ قیامت کے دن تک ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے اب وجہ بتا دی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ دو باتیں تھیں، ایک جھوٹ بولنا، دوسرا اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کرنا۔ اس کے بعد ہے الم یعلموا، کیا نہیں ان سب کو پتہ چلا، کیا انہوں نے جانا نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، سرہم، ان کے راز، ونجواہم، اور ان کی سرگوشی، وان اللہ، اور یقیناً اللہ، علام الغیوب، غیبوں کو جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ غیب کی باتوں سے، تمام باتوں سے خبردار ہے۔ اس میں ان منافقین کے لیے سخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے، گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخفی باتوں اور بھیدوں کو نہیں جانتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ تو علام الغیوب ہے، غیب کی تمام باتوں سے اللہ کی ذات باخبر ہے۔ آگے ہے الذین یلمزون، وہ لوگ جو تان کرتے ہیں، یلمزون المطوعین، پھر غور کریں گے، یلمزون المطوعین، وہ سب سن لیتے ہیں، یلمزون، وہ سب، یلمزون تان کرتے ہیں، المطوعین، خوش دلی سے خیرات کرنے والوں پر، متطوعین خرچ کرنے والوں پر، من المؤمنین، مومنوں میں سے، فی الصدقات، ان کے صدقات میں، والذین، اور وہ لوگ جو لا یجدون، نہیں پاتے، الا، سوائے، جہدہم، اپنی محنت مزدوری کے، فیسخرون منہم، تو وہ سب مذاق کرتے ہیں ان سے، وہ مذاق کرتے ہیں، سخر اللہ، مذاق کیا ہے اللہ نے، منہم، ان سے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یہاں دیکھیے متطوعین، متطوعین کے معنی ہے صدقات واجبہ کے علاوہ اپنی خوشی سے مزید اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، متطوعین، سمجھ آ گئی۔ اور اس کے بعد ہے کہ والذین لا یجدون الا جہدہم، جہد کیا ہے؟ جہد کے معنی محنت و مشقت کے ہیں، جہد، جد و جہد بولتے ہیں نا، یعنی وہ لوگ جو مالدار تو نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے تھوڑے سے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک محنت مزدوری کی، ان کے پاس وہی مال و متاع ہے، اس کے اندر سے بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ اس آیت میں منافقین کے ایک نہایت کبھی حرکت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چندے کی اپیل کرتے تو مسلمان آپ کی اپیل پر لبیک کہتے، اور لبیک کہتے ہوئے حسب استطاعت، اپنی استطاعت کے مطابق اس میں حصہ لیتے، کسی کے پاس زیادہ مال ہوتا تو کسی کے پاس
تھوڑا مال ہوتا، جس کے پاس زیادہ ہوتا وہ زیادہ دے دیتا، جس کے پاس تھوڑا ہوتا وہ تھوڑا دے دیتا۔ یہ منافق دونوں قسم کے مسلمانوں پر تانا زنی کرتے۔ زیادہ دینے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا مقصد ریاکاری اور نمود و نمائش ہے، یہ اپنی واہ واہ اور بلے بلے کروانا چاہتا ہے۔ اور تھوڑا دینے والوں کو کہتے ہیں کہ تیرے اس مال سے کیا بنے گا، تیرے اس مال سے کیا بنے گا، یا اللہ تعالیٰ تیرے اس صدقے سے بے نیاز ہے، اللہ کو اتنے سے صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس طرح سے تان زنی کرتے دونوں پر ہی۔ تو وہ منافقین مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور ان سے ان کے یعنی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کا مذاق اڑانے والوں کا اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتا ہے، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ کیسے؟ سخر اللہ منہم، اللہ نے مذاق اڑایا ان کا۔ یہ کیسے اللہ نے مذاق اڑایا ان کا؟ یعنی مومنین سے مذاق کا بدلہ انہیں اس طرح دیتا ہے کہ ان سے اپنی شان کے لائق استہزاء کرتا ہے، انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے، اور یہ پھر ان کے لیے بد دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی اسی طرح استہزاء کا مذاق کا معاملہ کرے جس طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے استغفر لہم، بخشش مانگیے ان کے لیے، او یا لا تستغفر، نہ بخشش مانگیے لہم ان کے لیے۔ ان تستغفر لہم، اگر آپ بخشش مانگے ان کے لیے 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ لہم، تو ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ۔ ذالک، یہ بانہم، اس وجہ سے کہ بے شک ان کافروں نے باللہ، انہوں نے انکار کیا، کفروا باللہ، اللہ کا انکار کیا، ورسول، اور اس کے رسول کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب بامحاورہ ترجمہ ہے کہ آپ، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو بھی اللہ انہیں ہرگز 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 نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، ایسے فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں دیکھیے 70 بخشش مانگیے یا نہ مانگیے، اگر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو بھی اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں 70 کا عدد، 70 کی گنتی مبالغے اور تکثیر کے لیے بیان کی گئی ہے، یعنی آپ کتنی ہی کثرت سے ان کے لیے استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 70 مرتبہ سے زائد استغفار کرنے پر ان کو معافی مل جائے گی، بلکہ جتنی بار بھی، 70 بار ہو یا اس سے زیادہ بھی، اللہ نے معافی نہیں دینی۔ ہم نے کوئی کام نہ کرنا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں بھی، ایک بار کہہ دیا، ایک کے بھی ایک، 100 کے بھی ایک، بات تو وہی ہے، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ 100 مرتبہ بھی تم ایسے بات کر لو گے تو میں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100 مرتبہ سے زیادہ بات کہا جائے گا تو پھر مان لیا جائے گا۔ تو یہ اللہ نے 70 کا لفظ بولا، اور یہ عدم مغفرت کی وجہ بیان بھی ساتھ کر دی گئی کہ ان کی عدم مغفرت کی وجہ کیا تھی، یعنی ان کو معاف کرنے کی وجہ کیا تھی، کیوں اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا، کیوں اللہ اتنا سخت ہو گیا ان پر؟ فرمایا ذالک بانہم کفروا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا۔ ٹھیک ہے، یہ عدم مغفرت کی علت بیان کر دی گئی تاکہ لوگ کسی کی سفارش کی امید پر نہ رہیں، کسی کی سفارش کی امید پر نہ رہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ہر بندے کو پتہ ہو کہ میں نے اللہ کے دربار میں جانا ہے تو اپنے نیک اعمال اور ایمان کی پونجی لے کر جانا ہے۔ اگر یہ زاد آخرت کسی کے پاس نہیں ہوگا تو ایسے کافروں اور نافرمانوں کی کوئی شفاعت ہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت ہی نہیں دے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو انسان کو مطلوب ایمان تک پہنچاتی ہے، ورنہ ہدایت کے کئی معنی ہیں۔ ایک ہدایت کا مطلب ہے راستہ، دوسرا ہے رہنمائی،
اور تیسرا ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ ہدایت کے 3 معنی، ایک ہے رہنمائی، ٹھیک ہے، مطلب کہ راستہ، تیسرا ہے راستے پر چلنا، تیسرا منزل مقصود تک پہنچانا۔ اب یہ ولی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کو فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ منافقین کو نہ تو اللہ ان کو راستہ دکھاتا ہے، نہ آگے راستے پر چلاتا ہے، اور نہ ہی ان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر مومن و کافر کے لیے فرما دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اگر دیکھا جائے تو جو راستہ ہے وہ تو ہر بندے کو دکھائی دیا ہے، قرآن پڑھ کے آپ کو راستہ نظر آ گیا ہے، لیکن چلنا اور منزل مقصود تک پہنچانا، نہ راستے پر چلنا ہر بندے کا منزل